جی ناظرین، آج پی فار یو اور سیف الرحمان نیازی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج پیشی بھی تھی، اہم پیش رفت سامنے آنی تھی، نیب نے اپنا جو جواب ہے وہ دینا تھا اور ظاہر ہے معاملات آگے جانے تھے. لیکن چند دن قبل آپ نے دیکھا ہے کہ جب سیف الرحمان نیازی نے پنجاب کے منسٹر فیاض الحسن چوہان کو ان کی کوئی 15-20 ٹیم کے ممبرز کو بلایا گھر میں لاہور میں ڈی ایچ اے میں اور افطار دیا ان کو. اس کے بعد اگلے ہی روز انہوں نے ایک تحریر خود لکھوائی اور انہوں نے کہا جی کہ میں نے کچھ مہمانوں کو بلایا تھا. اس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور اس کے بعد ان کے ایک دو آڈیو کلپ بھی سامنے آئے ہیں، ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں وہ بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ گھر میں ریسٹ بھی کر رہے ہیں اور ان کی طبیعت جو ہے وہ ناساز بھی تھی اور ان کی جو بھی کھانسی وغیرہ شو ہو رہی تھی. اللہ ان کو صحت دے، سب سے پہلے تو یہ بات ہے. لیکن آج اہم پیش رفت ہونی تھی، اس میں دیکھنا تھا کہ کیا بی فار یو جو ہے وہ اس کو مزید ان کو توسیع مل سکتی ہے ہائی کورٹ سے، یا نیب جو ہے وہ اپنا موقف سامنے لے آئے گا اور یہ کہے گا کہ ہمیں جو ہے وہ سیف الرحمان نیازی چاہیے اور ہم تاکہ اس تفتیش ہے اس کا ہم دائرہ کار مزید بڑھا سکیں. سب سے اہم جو چیز سامنے آئی ہے وہ تھی وہ ایف آئی اے کے ڈائریکٹر ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر جو عبدالغفار ہیں، جن کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور جو ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ جناب سیف الرحمان نیازی سرکاری اداروں پر اثر و رسوخ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پیسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ انہوں نے دیا. اور اب کیونکہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ باقاعدہ طور پر کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں بی فار یو کے مالک جو سیف الرحمان ہے ان کے خلاف سائبر کرائم میں ان کے خلاف ایف آئی آر تھی، ان کی تحقیقات ہو رہی تھی. اس تحقیقات میں جو اب تو ذرا سابقہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں عبدالغفار، انہوں نے ان سے جو ہے وہ 6 کروڑ روپے مبینہ طور پر ان پہ ہے. اور یہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا رہے تھے کہ $300 کی بات کی گئی تھی کہ ان پر جو ہے وہ انہوں نے لیے ہیں. اب جو سامنے آئی ہے، جو سابق جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں بی فار یو کے جو مالک تھے، ان سے انہوں نے $3 لاکھ امریکی جو ہیں انہوں نے برآمد بھی کیے ہیں. اور اب یہ جو لیٹسٹ بتایا جا رہا ہے کہ ڈی جی نیب نے تو پہلے ہی اس معاملے کو دیکھا ہوا ہے اور ایف آئی اے، کیونکہ ایف آئی اے کے جو ڈی جی ہیں انہوں نے بھی اس معاملے کا نوٹس لیا ہے کہ ایف آئی اے کے کون سی کالی بھیڑیں جو ہیں وہ اس میں ملوث تھیں اور اس انکوائری کو جو چل رہی تھی اس کو کہاں پہ روکا گیا تھا. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انکوائری رک گئی تھی. اب ڈی جی نیب نے باضابطہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ جناب انہوں نے خود نوٹس لیا ہے اور یہ جو ملزم پر 6 کروڑ روپے کا الزام ہے اور 1 کروڑ 40 لاکھ روپے جو ہے وہ ایف آئی اے کے بعد سے انہوں نے ثبوت بھی حاصل کر لیے ہیں، ایف آئی آر بھی درج کر لی ہے. اور اب فائنلی ایف آئی اے کے جو سابق ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ان کو گرفتار کر لیا ہے. اب یعنی وہ قید ہو چکے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت سیف الرحمان نیازی کے لیے مشکل مزید بڑھ گئی ہے. اب ظاہر ہے جب سیف الرحمان نیازی نے یہ یک طرفہ تو نہیں ہوا، اگر ایف آئی اے کے افسران کو رشوت پیش کی گئی نیازی صاحب کی طرف سے، ان کے فرنٹ مینوں کی طرف سے، تو وہ رشوت کیوں دی گئی؟ اس میں سیف الرحمان نیازی پر ایک بہت بڑی جو تلوار ہے جو لٹک رہی تھی، فائنلی جو ہے وہ اس نے وار کیا ہے اور وہ بری طریقے سے پھنس چکے ہیں. نہ صرف اس وقت وہ ایف آئی اے کے معاملات میں بری طرح پھنس چکے ہیں بلکہ نیب میں بھی یہ جب معاملہ آئے گا تو ڈیفینیٹلی وہ جو ہے وہ حالات خراب ہو جائیں گے. اور ہائی کورٹ میں اگر یہ چیز پیش ہو جاتی ہے کہ جناب یہ ہم جو بات کر رہے تھے، نیب ظاہر ہے اس کو جواز بنا کر جب پیش کرے گا تو ڈیفینیٹلی پھر سیف الرحمان نیازی کے پاس 2 ہی آپشن ہیں جو ابھی ذرائع بتا رہے ہیں، یا وہ ملک سے فرار ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی تک جو ان سے پوچھا گیا ہے کہ کرونا پازیٹیو کا جو کوئی سرٹیفکیٹ جو اپنا بتایا جائے وہ انہوں نے نہیں دکھایا، یہ کسی سے بات نہیں کی. انہوں نے کہا جی میں نے ٹیسٹ نہیں کروایا، کسی کو کہا میں نے ٹیسٹ کروایا، لیکن وہ ذاتی ان کا معاملہ ہے. کورٹ میں ایٹ لیسٹ پیش کرنا پڑے گا کہ اگر آپ کو کرونا پازیٹیو ہے تو آپ کو رپورٹ دکھانی پڑے گی. اور اگر آپ نے رپورٹ ویسے بھی پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے بن جاتی ہے، 8-9 ہزار میں آپ بنوا سکتے ہیں آسانی سے پازیٹیو، لیکن اس کی اگر فورنزک ہو جائے تو ڈیفینیٹلی بندہ پکڑا بھی جا سکتا ہے، گرفتار بھی ہو جاتا ہے. اور لیکن اب یہ آپ کے سامنے ہے جو چیزیں بار بار کہی جاتی تھی کہ یہ سارا بی فار یو جو ہے وہ عوام کے پیسے سے یہ سارا کاروبار ہو رہا ہے، یہ سرکولیشن آف منی ہو رہی ہے. لیکن بی فار یو کے چند لوگ عوام کے آنکھوں میں دول جھونکنے کے ساتھ ساتھ یہ بات کرتے رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں جی فزیکل پروجیکٹس ہیں.
وہ فزیکل پروجیکٹس جو نیب نے تمام تر دستاویزات اس کے حاصل کر لی ہیں، ان کی انکم، ان کی ٹیکس، ساری دستاویزات حاصل کر لی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پوری کی پوری تفصیلات رکھوں گا ود ثبوت ڈاکومنٹس کہ جو پروجیکٹس بتائے جا رہے ہیں کہ ایگروزم ہے، بی فار یو جناب کیب ہے، یا ایک تیسرا جو ہے بی فار یو جو ان کا ایک بڑا سٹور ہے، وہ یہ 3 پروجیکٹ ہیں جن سے جتنا انکم ہوتی ہے، جتنا ان کا نقصان ہو رہا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ انکم ٹیکس کتنا دیا سیف الرحمان نیازی نے، اور باقی جو لوگ ہیں جو اس وقت دائرہ کار بڑھ چکا ہے، مزید چیزیں ان کو اب دیکھتے ہیں کہ ایف آئی اے اور نیب کے پاس بھی، جس میں شیخ شامی ہیں وہ کہ جو ملک سے باہر ہیں، ملک نوید ہیں، شہزاد راحت ہیں، آفریدی ہیں، اور اس طرح کا آپ نے دیکھا ہوگا ایک آج کل ان کی آپس میں ایک بہت بڑی لڑائی چل رہی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے چیزیں ٹیم جو ہے وہ رکھ دے گی کہ جو آج کل آپس میں جو عامر مغل کی اور عمران خواجہ کی اور شیخ شامی، اور پھر اس میں ایک ٹیم میں بنی ہوئی ہے، بڑے بڑے گروپس بنے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، غلیظ لینگویج بھی استعمال کی جاتی ہے رمضان میں کوئی ورڈ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس طرح کی ہے، اور یہ کیا تربیت ہوئی ہے یہ بی فار یو اور سیف الرحمان کی۔ خود تو وہ جو کچھ کرتے رہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ ہم آپ کو دکھاتے بھی رہتے ہیں، بتاتے بھی رہتے ہیں، لیکن وہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور اس طریقے سے عوام کے ساتھ انہوں نے بڑا فراڈ کیا، اور اب وہ بری طریقے سے عوام کے جو عوام کے ساتھ کیا گیا فراڈ ہے وہ اس میں پھنس چکے ہیں، اور جن ایریاز میں انہوں نے معاہدے کیے تھے لوگوں کے ساتھ، کبھی وہ چکوال میں ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہیں، ابھی بنا رہے ہیں، کبھی وہ چیچا وطنی میں بنا رہے ہیں، کبھی کہاں بنا رہے ہیں، آپ اس سے اندازہ کریں کہ جس شخص نے 500 ارب عوام کے اٹھا لیے ہیں، اور اس کے بعد 4.5 لاکھ لوگوں کے ساتھ، اور ودراول کی جو بات ہو رہی تھی بہت سے لوگ جو ہے وہ اس میں باتیں بھی کرتے رہے، اب وہ ذرا ثبوت دکھا دے جن کو ودراول مل رہا ہے یا ودراول ملا ہے، اور جو باقی جو وائس میسیجز ملک نوید کے آتے تھے وہ بھی آنا بند ہو گئے ہیں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ کس طرف رخ جو ہے وہ چل پڑا ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ جب مزید چیزیں سامنے آئیں گی، یہ جو گرفتار ایف آئی اے کے ہیں، یا مزید جب ان کی ٹیم کی چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر آپ دیکھیے گا کہ لوگ کہاں جائیں گے۔ اس وقت جو عامر مغل ہے اس کی جو ڈاؤن سائٹ پہ جو جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کر دوسری کمپنی میں جا چکے ہیں، یا دونوں کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کو ودراول نہیں مل رہا، اور وہ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے نیب کو درخواستیں دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایک پوری ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کروں گا کہ یہ لوگ ہیں اور انہوں نے درخواست نیب کو دینے کی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ان کی تیاری کر لی ہے۔ اب ظاہر ہے جو سیف الرحمان نیازی کے خلاف گھیرا تنگ ہوگا، آپ دیکھیے گا کہ لوگ سامنے آئیں گے، اور یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے کروڑوں اربوں ان کے اپنے پاس سے اٹھائے ہیں، اور اس کے بعد وہ غائب ہو جائیں گے کہ جناب یہ سارا کچھ سیف الرحمان نیازی کا ہے۔ لیکن اب کیونکہ معاملہ آن پہنچا ہے، عوام اب سمجھیے نئے جتنے بھی انویسٹرز ہیں، انویسٹمنٹ ہے وہ نہیں آ رہی، اور پرانی جو انویسٹمنٹ ہے وہ نیب نے جو اس وقت وہ جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں وہ سیز کیے ہوئے ہیں۔ ایف آئی اے کی انکوائری ابھی دوبارہ شروع ہونے والی ہے۔ ڈی جی ایف آئی اے اگر خود اس معاملے کو دیکھنے کی بات کر رہے ہیں، اس کا نوٹس لیں گے، تو اندازہ کیجئے کہ پھر اس تحقیقات کا دائرہ کار کس رخ پہ پہنچ جائے گا۔ مزید آپ کو کچھ دیر تک کوشش کریں گے کہ آپ کو مزید تفصیلات کچھ بتائیں آج کے نیب کوڈ کے حوالے سے کہ کیا معاملہ ہوا، اور جو لوگ نیب میں جانا چاہ رہے ہیں وہ کون کون لوگ ہیں، اور ان کی جو لسٹ ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے، کوشش کریں گے۔ اور سب سے اہم جو اس وقت صورتحال ہے وہ ہے کہ یہ جتنے بھی اس طرح کی کمپنیز ہیں، اب کیونکہ نیب اور ایف آئی اے اس حوالے سے متحرک ہو چکا ہے، کورٹس بھی سمجھتی ہیں، اور عوام کے ساتھ جو ہونے والا فراڈ ہے اب وہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ہونے دیں گے، اور جو اس طرح کی چھوٹی موٹی کمپنیز مزید بھی ہیں ان کے خلاف بھی دائرہ کار جو ہے وہ بڑھایا جائے گا، اور ان کی بھی گرفتاریاں متوقع ہیں، اور آنے والے چند دنوں میں آپ کے سامنے بہت سی چیزیں جو ہے سامنے آئیں گی۔